رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 آیت نمبر 6 سے 16 تک سورہ نبائی کی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ انسان اگر روز و جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے تو کیا وہ ربوبیت کے اس اہتمام پر غور نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بغیر کسی استحقاق کے کر رکھا ہے، کہ زمین کو اس کے لیے گہوارے کی طرح قرار و سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اس پر کوئی چلتا ہے تو انکار نہیں کرتی، یعنی کہ زمین پر کوئی چلتا ہے تو اس کا انکار نہیں کرتی، کوئی لیٹتا ہے تو اس کی سختی اسے پریشان نہیں کرتی، اس کی مٹی اسے سکون کی دولت دیتی ہے، اسے کوئی پھاڑتا ہے تو اپنا سینہ نرم کر دیتی ہے، اس کی تہ میں چھپے ہوئے خزانے اس کی تسخیری قوت کو دعوت دیتے ہیں، اس کے نیچے بہتا ہوا پانی کا سمندر اور زر سیال اس کی ضرورتوں کا خزانہ ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے اس طرح فائدہ اٹھاتا ہے جیسے بچہ گہوارے میں ماں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ زمین پر چلتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ زمین کے اندر دھنس جائیں، کبھی آپ اچھلیں کودیں چھلانگیں لگائیں، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ آپ زمین کے اندر چلے جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک زمین بنائی ہے جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جیسے مرضی چلتے پھرتے ہیں، اور اس کو ہمارے تابع کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی کہ پہاڑوں کی عظیم الشان میخوں میں سامان غور و فکر کا سامان ہے۔ یعنی کہ پہاڑوں کی اس حیثیت کا ذکر قرآن مجید میں کافی بار آیا ہے۔ پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا تاکہ زمین میں جنبش نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس میں اضطراب سا تھا، پھر جب پہاڑ پیدا کیے تو اس میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اپنے اندر عظیم حکمتیں رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ تمہارے لیے اطمینانیت اور سکونیت کا ذریعہ بنے۔ یعنی ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بنا دیا کہ اس کے ذریعے اس کو اطمینان نصیب ہو اور سکون نصیب ہو، اور تاکہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے درمیان ایک عظیم الشان اور مترابط عائلی زندگی وجود میں آئے، عمدہ اور صالح معاشرہ پروان چڑھے اور نسل انسانی کی بقا بأحسن طریق فروغ پا سکے۔ تو کیا یہ سب کچھ بے مقصد اور بے نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آیت نمبر 9 میں اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا۔ انسان کی راحت کے سب سامانوں میں سے سب سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے ایسا عام فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت بیک وقت عطا ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسی حاصل ہوتی ہے، اور مالداروں اور دنیا کے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے اس نعمت کو جبری بنا دیا ہے،
یعنی مضبوط بنا دیا ہے کہ انسان بعض اوقات کام کی کثرت سے مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ رات بھر وہ جاگتا رہے، مگر رحمت حق اس پر جبراً نیند مسلط کر کے اس کو سلا دیتی ہے کہ دن بھر کی تکان دور ہو جائے اور اس کے قوی مزید کام کرنے کے لیے تیز ہو جائے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رات ہوتی ہے تو انسانوں پر چھا جاتی ہے اور ہر کسی کو نیند آ جاتی ہے۔ اور ایک امیجن کریں کہ انسان جب سوتا نہیں ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ دن بھر سستی کا شکار ہوتا ہے، تھکان کا شکار ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی اور اس وجہ سے سارا دن اس کا تھکن میں گزرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک نیند، ایک رات ہمیں عطا کی ہے سونے کے لیے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، انسان بالکل فریش اٹھتا ہے صبح اور ذریعہ معاش کمانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ دن کو حصول معاش کی سرگرمیوں کا وقت بنایا۔ دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کام کر سکو۔ زمین پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہنے کے بے شمار فوائد میں سے صرف اس ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد یا اتفاقاً نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے۔ ہمارے وجود کی ساخت اپنے سکون و راحت کے لیے جس تاریکی کی طالب تھی وہ رات کو، اور اپنی معیشت کے لیے جس روشنی کی طالب تھی وہ دن کو مہیا کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مقرر وقت ہمارے لیے بنایا، ایک نیند کا، ایک ذریعہ معاش کمانے کا، ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ترتیب کے ساتھ ہماری زندگی کا انحصار ہے جن جن چیزوں پر، وہ اپنے وقت مقرر کے مطابق بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ یعنی زمین کی نشانیوں کے بعد آسمانوں کی نشانیوں کی طرف توجہ ہے، یعنی تمہارے اوپر 7 محکم آسمان بنائے۔ آسمان کا ذکر اگرچہ یہاں الفاظ میں نہیں آیا، لیکن جو صفات مذکور ہیں وہ خود دلیل ہے کہ مراد آسمان ہی ہے۔ مضبوط کا لفظ اس معنی میں ہے کہ اس کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل نہیں ہونا پاتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، یعنی تمہاری زمین پر آ گرتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور پختہ کاری کی نشان ملاحظہ کرو کہ اس نیلے چھت کی طرف، یعنی جو اوپر آسمان ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو کہ کروڑوں اربوں سال سے یہ سائبان تنے ہوئے ہیں، اور بتاؤ کہ اس میں کوئی بھی تمہیں نشان یا کوئی بھی ایسا کوئی جیسے ہوتا ہے نا چیز کمزور ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز تمہیں کوئی دیکھنے کے لیے ملی ہے کہ کہیں کوئی شگن، کہیں کوئی سلوٹ یا کوئی جھول؟ ہرگز نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسٹریٹ آسمان آپ کے سروں کے اوپر ہے، اور سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بلو ہو جاتا ہے، کبھی لائٹ پرپل شیڈ آ جاتا ہے، کبھی کوئی کلر ہو جاتا ہے، یعنی اتنے حسین نظارے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسمان ایک چھت بنایا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ یہی سورج اس دنیا میں روشنی، حرارت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ تو اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم ہے، اور نہ بہت دور ہونے کے باعث بے انتہا سرد۔ اسی وجہ سے یہاں انسان، حیوان اور نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے۔
اسی سے قوت کے بے حساب خزانے نکل کر زمین پر پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لیے سبب حیات بنے ہوئے ہیں۔ اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور ہر مخلوق کو غذا جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہے جو ہواؤں کے ذریعہ سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی ہے اور بارش کی شکل میں برستی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ سورج کے بھی کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مینا برسایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش آسمان سے برسائی اور اس سے اب دیکھیں کہ ہماری فصلیں جو ہیں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں، تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور یعنی لہلہانے لگتی ہیں اور زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ اور ایک امیجن کریں اس چیز کے بارے میں کہ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا، یعنی نہ ہی ہمارے لیے کوئی فصلیں اگیں گی۔ ایک وہ قحط ہی ہو جاتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی اور قحط آیا ہوا ہے، فصلیں سوکھی ہوئی ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہا ہے زمین پر اور ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں، پھل ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بارش ہوتی ہے اور زمین سے ہمارے لیے وہ ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 15 میں اور 16 میں ارشاد فرماتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اسے اناج اور گھاس اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات اگائیں۔ کس طرح بادل سمندروں سے پانی اٹھاتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے کس طرح یہ پانی نچوڑا جاتا ہے۔ بادلوں کے ذریعے انسانی آبادیوں کو وافر پانی مہیا کرنے کا انتظام اور اس کے ذریعہ غلہ اور سبزی کی پیداوار اور گھنے باغوں کا اگ جانا، ذرا غور تو کرو، ان تمام اسباب کے پیچھے کوئی تو مسبب الاسباب ہوگا جو ان تمام اسباب اور اثرات ڈالنے والی چیزوں کا خالق ہے۔ تو بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جو اس تمام اس کو مینیج کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کو۔ کیا انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا جو اس کی پرورش کا پورا انتظام کر رہی ہے؟ بے شک دکھائی دیتا ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اور ہمیں ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازا ہے، کہ ایک بھی نعمت ہمارے لیے نہ ہو تو ہم کس طرح اپنی لائف کو گزاریں گے، کس طرح ہم اپنے معاملات کو چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی بھی موسم ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے شک یہ بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ کا بہت کرم ہے ہم سب پر۔